आपने 6-7 साल कैद गुजारी, आपके साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ? पर्सनैलिटी क्लैश है जी। मैं 2012 में जेल में गया, मैं 2018 में बाहर आया। आपकी जो गाड़ी है इनकी क्या मालियत हो? 1 अरब 1.25 अरब जाती होगी। जो लोग मुझे कब्ज़ा माफिया कहते हैं जी, मेहरबानी करके दरखास्तें मुझे नेट पे चाड़ दें, वो शो करें। जरदारी साहब ने ये गोल्डन गन कब दी आपको तोहफे में? प्रेसिडेंट हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी, वहाँ पे उन्होंने कहा यार इसकी काम की चीज़ है, इसे दे दो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फारूक वड़ाइच। और आज मेरे मेहमान हैं, हम मौजूद हैं यहाँ पर डेरा ताजी खोखर पे और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक खोखर। इनकी शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, लोग इन्हें तरह तरह के नाम से भी पुकारते हैं। इनकी गाड़ियाँ, इनके जानवर और इनके ख़ानदान की जो तारीख़ है वो क्या है, इनका अपना लाइफस्टाइल क्या है, आइए आज आपको दिखाते हैं। आपके बारे में और आपके ख़ानदान के बारे में तो मशहूर है कि आप लोग खैरात और इस सखावत के हवाले से बड़े मारूफ़ हैं। क्या यहाँ पर कोई बाकायदा सिलसिला मौजूद है? जी बिल्कुल, पक्का लंगर चलता है। तो आज तक मैंने कोई अकाउंटेंट नहीं रखा क्योंकि मैं हिसाब नहीं करता अल्लाह ताला मुझे कितने दे रहा है, मैं आगे कितने बांटूँ। जब आप डायरी रख लेंगे ना रजिस्टर, यार महीने का ये जा रहा है, मेरे पास 10-20 लाख रुपया अभी कैश अगर पास पड़ा ना तो मैं हाथ का बड़ा सखी हूँ। मैं पैसे दे के घर खाली आ जाता हूँ। 500-600 बच्चों का मदरसा है, उसमें 3 टाइम खाना पकता है और वही खाना पकता है जो मैं डेरे पे खाता हूँ। आपकी माहाना आमदन क्या लाखों में है कि करोड़ों में है कि अरबों में है? देखिए हम ज़मींदार हैं ना जी, हमारा ज़मींदार है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न में गंदम, फसल, कपास, गन्ना ये इतना हो जाता है कि हमारी आमदन बहुत होती है। और खुदा की कसम बड़े बड़े बादशाह खाली हो गए, समंदर सूख जाते हैं। कि ऐसे वक्त भी आए हैं कि पास पैसे नहीं हुए और मैंने सदका दिया है जेल में तो अल्लाह की कसम कोई बंदा आके पकड़ा गया जी ये काम हो गया, लो बहुत दफ़ा हुआ खुदा की कसम। आप ये हमेशा सफ़ेद तस्बीह अपने हाथ में रखें, ये क्या पढ़ते रहते हैं? अच्छा, मैं आपको अपने आज ज़िंदगी का राज बताता हूँ कि मैं यहाँ तक फ़र्क होकर कहाँ से पहुँचा और इतना पैसा, गाड़ियाँ ये अल्लाह ताला ने क्यों दी। मैं मेरे भाइयों शराब नहीं पीता। मुझे कोई कहे ना जी 1 अरब रुपया देंगे जी, बस आपने सिर्फ ऊपर हाथ रखना है खोखर साहब, तो आप बाकी काम हम कर लेंगे। मैं इस 1 अरब रुपये पे अपने सदक़े में दे दूँ। मैं अल्लाह ताला मुझे आराम पैसे शामिल करने की तौफीक ना दे मेरे लाल पैसों में। जो लोग मुझे कब्ज़ा माफिया कहते हैं जी, मेहरबानी करके दरखास्तें मुझे नेट पे चाड़ दें, वो शो करें, वो सामने आए, मेरे साथ लेकर आएंगे फ़र्क होकर उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। मैं तो कोई बेवा या औरत आ जाए ना कोई काम लेके तो मैं से कहता हूँ 5 मरले का प्लाट है 10 मरले का दे दो। और ये तस्बीह में मैं इस्तग़फ़ार बहुत पढ़ता हूँ। वालिद साहब इम्तियाज़ उर्फ ताजी खोखर ने 45 साल जेल काटी, आपने 6-7 साल कैद गुजारी। आखिर आप लोगों के साथ मसला क्या है, आपके साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ? देखें फ़ारूक भाई, पर्सनैलिटी क्लैश है जी। मैं 2012 में जेल में गया, मैं 2018 में बाहर आया। मैं अभी भी ओपन चैलेंज करता हूँ। मेरे पर JIT बनी थी उस टाइम, लोगों को पता है कि किन सियासियों ने हमें जेल में बंद करवाया। मेरे पे एक JIT टीम बनी थी, तो मैंने उनको चैलेंज किया और कहा कि आप सारे उम्रे पे चले जाएं, मेरे मदई भी चले जाएं जो पर्चा कराते हैं, जिन्होंने मदई प्लांट किए थे। तो अगर वो खाने काबे पे हाथ रख के शेख फैसल मस्जिद, और ये चैलेंज अभी भी है ओपन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ही के वो चैनल पे आके कुरान पाक पे हाथ रख दें, शेख फैसल मस्जिद चले जाएं कि जिन जुर्म में मेरे और मेरे वालिद साहब जेलों में थे वो सच्चे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूँगा, मानते भी नहीं कराऊँगा और जितनी कैश वो कहेंगे मैं ब्लैंक चेक भी उन्हें दे दूँगा। ये डेरा ताजी खोखर क्या है? यहाँ पर चौधरी शुजात, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जितने बड़े बड़े सियासी लीडर साबिक वज़ीर आज़म गुजरे वो सारे यहाँ पर कभी ना कभी आए। यहाँ पर आखिर क्या होता है जिसकी वजह से ये सारे लोग यहाँ पर आने पे मजबूर हो जाते हैं? इस डेरे पे गॉड ब्लेसिंग है जी। मैं चाहता हूँ कि लोगों की दुआएं हैं, जो लोग मंथलियाँ लेके जाते हैं, जो बेवा औरतें आती हैं, उनकी दुआ है कि इस डेरे पे वाकई सब सियासी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, बीबी शहीद 2-3 दफ़ा हमारे डेरे पे आई, मतलब सब सियासी, सब मौलाना हजरात सब आए हैं डेरे पे। बस ये गॉड ब्लेसिंग समझें, बस गॉड ब्लेसिंग है। आपके ऊपर दर्जनों FIRs हैं, आप FSC में थे तो पहली FIR दर्ज हुई आपके ख़िलाफ़। आप आखिर क्या वजह क्या है कि आपके ऊपर ही क्यों इतनी FIR दर्ज होती हैं, आम लोगों पे तो नहीं होती? जी बिल्कुल ठीक सवाल है। एक JIT टीम बनी लाहौर से, अल्लाह जन्नत नसीब करें, उसमें बाबा आजज भी थे, जेल सुपरिटेंडेंट थे, फोत हो गए हैं, वो उनका टीम के हेड थे। वो जब आए ना, उनको नहीं पता था हमारे बारे में, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जिससे अभी लोगों को नहीं पता।
انہوں نے کہا لے آؤ ان کی ایف آئی آریں. جب ایف آئی آریں دیکھی تو انہوں نے کہا یار ڈکیتی کی کدھر ہے, غبر توان کی, چوری کی, جوئے کی, شراب کی. تو ایک افسر تھا بڑا اچھا بہادر افسر تھا, اس کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جناب میں گواہی دیتا ہوں کہ تاجی اور اس کا بیٹا ان کی اپنی دشمنی کیا پتہ چلتی ہو لیکن وہ گندے کام نہیں کرتے, تو وہ ہاتھ یہاں سر پہ رکھ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے کیا سنا تھا اور ہوا کیا. اسلام آباد, ملتان, جھنگ, لاہور, جس شہر میں بھی جائیں وہاں پر آپ کا ڈیرا آباد ہے. کتنی زمین کے مالک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, میرے دادا پاکستان آرمی میں تھے, انہوں نے 2 کام کیے ہیں. جب آرمی سے وہ ریٹائر ہوئے گھر آئے تو انہوں نے زمینیں لی. میرے دادا کو شوق تھا. دادا کے بعد سیم شوق میرے طے ابو اللہ جنت نصیب کرے اور ابو کو اللہ جنت نصیب کرے, ان کو شوق پڑا ہے. اس کے بعد مجھے جھانگ میں میری زمینیں ہیں, مطلب میرا کیونکہ یہ ڈیرا ہے جہاں پہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے, تو جو آٹا سبزیاں وہ میرے پنجاب ڈیروں سے آتی ہیں. یہ میال میں چکری میں میرے پاس 1-2 لاکھ کنال جگہ ہے. مطلب اللہ کی شکر ہے, زمینیں بہت ہیں, بہت خریدی ہیں. 1-2 لاکھ کنال جگہ؟ جی, یہ میرے چکری میں چونترے جہاں پاس ہے نا, میرے پاس 2 لاکھ کنال جگہ ہے. ملتان میں میرے پاس 100 مربع سے اوپر ہوگا. جنگ میں میرے پاس 300 مربع ہوگا. یہ مری میں ہمارے پاس گھر نہیں ہے, ڈیرا ہے, کیونکہ میرا سیکورٹی سسٹم بناتا ہوں, تھوڑا کھلا ڈولا رہتا ہوں. میں اپنے دوستوں پہ بوجھ نہیں بنتا. میں جب کسی شہر جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اپنے گھر پہ ہی رہوں. ہمیں تو پتہ چلا کہ یہاں پر کئی 100 بیوائیں آتی ہیں اور ان کو یہاں سے پیسے, راشن یا کچھ نہ کچھ یہاں سے اسی ڈیرے سے دیا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی الحمدللہ. آپ جمعرات کو آ جائیں, ابھی بھی نیچے بندے بیٹھے ہوں گے. کرونا کے دنوں میں بھی لوگوں نے بڑی احتیاط کیا, لیکن ہم نے سب ملنا بند کیا. لیکن ہم نے بیوہ عورتیں, یتیم, میں 2-3 بلائنڈ ہاؤس بھی چلاتا ہوں اسلام آباد میں, سلمہ بنگش بلائنڈ ہاؤس کا نام ہے. اچھا, میں اولڈ ایج ہاؤس چلاتا ہوں, مطلب مدرسے چلاتا ہوں, لیکن میں نے ان کے لیے کبھی دروازے نہ بند کیے, کیونکہ اگر جاتے ہوئے ان کا ایک بندہ مجھے کبھی بدوا دے گا تو یہ ڈیرا برباد ہو جائے گا. آپ صرف تھرسڈے کو اپنا کوئی کیمرہ مین یا آپ آ کے دیکھیں کہ یہاں یہ روڈ بند ہوتی ہے. اور کوشش ہے کرنا تو اللہ تعالیٰ کی, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, لیکن کوشش ہے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. کوئی دن ایسا بھی آیا کہ آپ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور بڑا ڈر ہو گیا ہو؟ اچھا, میرا مسئلہ یہ ہے نا جی, ایک پرابلم یہ ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں. میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. میں آپ کے پروگرام کے تھرو بتا رہا ہوں کہ میں جب 2012 میں پکڑا گیا نا, ہمارے پاس ایک سرکاری عہدیدار وہ بن کے آئے, کمیشن بن کے, ایک وزیر بھی تھا, مسلم لیگ نون کا وزیر تھا. انہوں نے کہا خان صاحب, کھوکر صاحب, میں جی, والد صاحب ہی ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا صرف آپ ایسا کریں کہ آپ کا ہمارا جنامہ ہے اور آپ کو بیان دینا چھوڑ دیں, آپ 4-6 مہینے کے لیے دبئی چلے جائیں, علاج حج کرائیں. خان نے کہا جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ایڈیشنل آئی جی ہوں. وہ ایڈیشنل آئی جی تھے. تو انہوں نے کہا میں آپ کو ڈبل تنخواہ دیتا ہوں, آپ ایسے چو بھرتی ہو جائیں. اس نے کہا جی خان صاحب مجھے ریٹائر, میں استعفیٰ دے دوں گا, میں نہیں ہوں گا. خان نے کہا آپ میری 45 سال جیل, میری محنت, ہماری, آپ مجھے ڈرانے آئے ہیں کہ میں استعفیٰ دے کے اب 35 سال پیچھے دبئی چلا جاؤں, تو ہم نے نہ کر دی جی. اس صرف نہ اور سوری کی وجہ سے ہم نے 8 سال جیل کاٹی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جیل میں بھی بڑی دنیا آتی رہی ہے کہ آپ کا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں جی, میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ جان اللہ نے لینی ہے, جان یہ لوگ نہیں لے سکتے, یا تو جان لیے لے لیں. اللہ کا شکر ہے پولیس کے پاس رائٹ نہیں ہے سزائیں دینے کا. یہ پرچے دے سکتے ہیں 9C جھوٹا یہ وہ, سزائیں صرف جج دے گا. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے عدلیہ آزاد ہیں, اور مجھے جتنا ریلیف مل رہا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ساری عدلیہ کا, ان کی طرف سے مل رہا ہے. آپ کا نام تو 4th شیڈول میں شامل, پھر نکل گیا, پھر دوبارہ کیا مسئلہ کیا ہوا, ابھی کہاں پہنچا یہ مسئلہ؟ بھائی میں جیل سے باہر آیا نا, تو ایک شادی تھی, تو کیونکہ وہ علاقہ ایسا تھا, میں نے گاڑیاں بائی روڈ بھیج دی. میں ہیلی کاپٹر پہ چلا گیا, پہلے تھا میں نے اب سیل کر دیا, میں ہیلی کاپٹر پہ چلا گیا جی. تو جو ہی میں ہیلی کاپٹر پہ گیا, کیونکہ وہ ویڈیوز ظاہری بات ہے میں خود ہی لگاتا ہوں, میں وہ ڈر کی بات ہوتی ہے تو اپنی ویڈیوز لگاؤں ہی نا. تو ایک منسٹر کے پاس لوگ چلے گئے, اس نے کہا جی حکومت آپ کی ہے لیکن بادشاہ یہ ہے, یہ جیل سے آیا 8 سال بعد, یہ تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے, اور اس نے تصدیق نہیں کرائی کہ میں کیسا ہوں, میں مطلب میں نیچر وائز کہتا ہوں. اس نے کہا اچھا اس میں ڈالو 4th شیڈول میں. اس 4th شیڈول کے دوران انہوں نے 16 FIR ہیں, اور سارے FIR کا ریکارڈ ہے, سب FIR میرے پاس کمپیوٹرائز ڈیرے پڑی ہیں. 16 FIR دے دیں دہشت گردی کی. جب بھی ان کو بہانہ ملتا تھا نا, کہتے تھانے آؤ آپ FIR ہے, تھانے آؤ FIR ہے, گھر سے باہر کیوں گئے FIR ہے, سانس کے لیے FIR ہے. یہ عدالتوں کو نہیں مانتے جی. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں جیل سے آیا تو انہوں نے کہا اس بچے کو ECL سے نام نکال دو. انہوں نے کہا آپ کون, ہم عدالتیں مانتے ہی نہیں ہیں, سیم ورڈ. اچھا جی, عدالت نے کہا اچھا, انہوں نے انہیں نوٹس کر دیا, انہوں نے کہا ہم نکال دیں گے. سال گزر گیا جی, نہیں, میں نے پھر ریٹ کر دی چیف جسٹس صاحب کے پاس.
انہوں نے ان کو بلایا, ان کی بےزتی کی, انہوں نے کہا FIR لے فرق کی, بس منہ دیکھتے رہ گئے. میرے پہ اسلام آباد میں FIR نہیں ہے ہی نہیں, میرے پہ FIR نہیں. تو اچھا جی نہیں, انہوں نے کہا جج صاحب نے میرا نام ECL سے نکال دیا آن آرڈر بیس. آج اس بات کو بھی 20 دن ہو گئے ہیں. جو میرا بندہ جاتا ہے تو اس کو کبھی کہتے ہیں 20 لاکھ دو, 30 لاکھ دو, رشوت دو. تو رمضان کا مہینہ میں رشوت تو نہیں دینا, میں ان کا مقابلہ کروں گا, میں نے عدالتوں میں ملوں گا. یہ جسے میں نے جس سرکاری افسر کے کہنے پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے گھر کے ملازم نہ بنیں. آپ نے کل ریٹائر ہونا ہے, ہم نے ایک علاقے میں رہنا ہے. آپ مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے سچ بولیں اور بتائیں کہ یار اس کا نام ECL سے نکل گیا. آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ وقت کے فرعون ہو سکتے ہیں لیکن خدا نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہر وقت کتنے گارڈز ہوتے ہیں؟ آپ کی سیکیورٹی بڑی یہاں پر دیکھی ہم نے, ڈیرے پر لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو کتنے گارڈز ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اچھا فاروق بھائی, میں نے دادا کے ٹائم کا, میرے فیملی صرف 2 کاموں میں آج تک کی ہے. میرے دادا آرمی میں تھے, میں نے اپلائی کیا, میں میڈیکل میں نہیں کلیئر ہو سکا وقت کی وجہ سے یا کوئی ایشوز سے. میرا بھائی بڑا برسٹر ہے, میرے کزن برسٹر ہے, میرے 3 ماموں کے بیٹے برسٹر ہیں, اور کچھ فیملی آرمی میں ہیں. ہم نے صرف 2 فیلڈ آج کل چوز کی ہیں. تو گارڈ جو ہے نا, یہ ان کے پردادا دادا ادھر ہی تھے. میں نے آج تک باہر کا بندہ بھرتی نہیں کیا, میں نے آج تک بندہ باہر کا بھرتی نہیں کیا. اور ان کی اپنی گاؤں میں بڑی دشمنی ہے. میرا صرف یہ ایک ڈیرا ہے اور ایک سامنے مطلب اس خالی لائن میں نا, میں آپ کو زیادہ دور نہیں, چکری چونتر مری اور وہاں پہ ملتان چھوڑ دیں, تو یہاں سب ڈیروں پہ بندے ہیں اور سب ڈیروں پہ میں نے جانور رکھے ہوئے ہیں. تو میرے پاس جو ویسے ہیں, کیونکہ ان کے چاچے مامے آگے بیٹے, میں ان کی نوکریاں اسکول میں پڑھانا, گیس بجلی, آپ ایک گارڈ نہیں رکھتے, آپ ایک فیملی رکھتے ہیں. آپ اس کی تنخواہیں دیں گے, آپ اس کے گھر میں شادی خوشی غمی, بیٹی کی شادی, باپ کی شادی, میڈیکل. اور میں الحمدللہ جہاں سے اپنا علاج کراتا ہوں, الشفا بیریا ٹاؤن سے, بیریا سے, وہاں سے ان کا علاج ہوتا ہے. جو میں کھاتا ہوں وہ یہی کھاتے ہیں. میرے پاس گنتی سے علاوہ 1500 گارڈ ہوں گے جی. 1500 گارڈز آپ کے ذاتی؟ فیملیز گارڈ نہیں, فیملیز. فیملیز. اور میں 300-400 وہ خاندان ہے جن کی کفالت کرتا ہوں, جو لاہور, معلم جبے سائڈ سے, سوات سائڈ سے, اور کتنے میل لوگ ہیں جی آپ کے پاس لاہور میں, بلین زیر ہے. ہمارا تو لسٹ میں نام ہی نہیں ہے پاکستان کی لسٹ میں. لوگوں نے اتنے بڑے محل بنائے لیکن ان کو توفیق نہیں ہے. اگر وہ لوگ پیسہ دیں, زکوٰۃ دیں, تو وہاں سے لاہور سے لوگ یہاں مدد مانگنے نہ آئے. بالکل ٹھیک. آپ کے پاس 3 بم پروف گاڑیاں ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی ہر گاڑی بل پروف ہے. آپ اتنے حفاظتی انتظامات کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ گاڑیاں جو ہیں آپ نے ہر کمپنی کی, ہر برانڈ کی رکھی ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ ان کے اوپر سینگ لگائے ہوئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا, گاڑیوں کا مجھے شوق رہا ہے 2-3 چیزوں کا. ایک ڈریسنگ کا, کیونکہ یہ چیزیں سنت میں آتی ہیں, مطلب اچھی سواری. پہلے لوگ اچھی سواری رکھتے تھے, جس میں گھوڑا آتا تھا, اونٹ آتا تھا. مجھے کپڑوں کا اچھے صاف ستھرے پہننا, اور گاڑیوں کا مجھے 2009 یا 10 سے شوق رہا ہے. اور الحمدللہ سب سے پہلے گاڑیاں میرے پاس تھیں, تو اب تو بہت بھائی دوستوں نے رکھی ہیں, لیکن اچھی بات ہے. میری سب گاڑیوں کا نمبر 333 ہے جی, سیم ہے. ایک گاڑیاں, تاکہ یہ کوئی مسئلہ پہچانا جائے. کیا یہ آپ کا لکی نمبر ہے 333؟ نہیں جی, میں نمبروں پہ ٹرسٹ یقین نہیں کرتا, میں نمبروں پہ یقین نہیں کرتا. بس ہم 3 بھائی ہیں, اچھا. ایسے لے لیں. میرے کزن ہیں 3, وہ بھی 3 بھائی ہیں جو برسٹن ہیں. تو مصعب بھائی بھی 3 بھائی ہیں. تو بس 333 کا لیتے گئے تو شوق پڑتا ہے. میں نے کہا یہ گاڑیوں کا سارا نمبر ہو, بس مجھے پسند ہے, لیکن میں اس چیز پر ٹرسٹ نہیں کرتا کہ کوئی چیز لکی ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, دیکھنے میں آیا آپ نے خود اور ان لوگوں نے کالا جوڑا یا سفید جوڑا زیبتن کیا ہوتا ہے, اور آپ بالوں کا ایک خاص سٹائل ہے جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, اس کی کیا منطق ہے؟ میرے والد صاحب لمبی قمیضیں پہنتے تھے, ان کے لمبے بال تھے, انہوں نے ایز اے سنت رکھی ہوئی تھی, سنت داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی. تو وہاں سے مجھے شوق پڑا. میں نے پوری زندگی ایک اسٹائل کی قمیض پہنی ہے. یہ میں نے کوئی کڑھائیاں نہیں کرائی, کبھی کرتا شرتا میں نہیں پہنتا. میں نے کبھی بھی اسے کیا کہتے ہیں فرنٹ جیب نہیں رکھی. یہ میرا ایک اسٹائل ہے بالوں کا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پھیل گیا, بہت زیادہ بچے جن کی منہ سے داڑھی نہیں نکلی ان بیچاروں نے بھی رکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں نے تو بال بہت کم کر دیے جب میں جیل میں تھا نا, کیونکہ جیل میں رہنے کے بھی اصول ہوتے ہیں. جیل میں بال کٹواتا تو کہتے ہیں فرق ہو کر ڈر کے بال کٹ گئے جی. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں رہنے کے اصول ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر آپ چل کے کسی کے پاس چلے جائیں تو جیل میں آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے, یہ کیا؟ دیکھیں جی, جیل میرے سے پوچھیں, جو آپ کو لوگ ویسے ہی ادھر بتا رہے ہیں وہ بیچارے کہاں جیلوں میں رہے ہیں جی. مہینہ 2 زرداری صاحب کا ایک انٹرویو آپ سنیے گا, وہ کہتے ہیں 2 سال بعد جیلوں کے رستے سمجھ آتے ہیں. جو بندہ 2 سال سے پہلے آ گیا وہ جھوٹ بول رہا, اسے جیل کی کوئی سمجھ ہے. ہم سے پوچھیں. میں حوالاتی ہوتے ہوئے 4 سرکل گنتی تھی میری سزائے موت کی چکی میں. جہاں سزائے موت ایک قیدی کو رکھا گیا تھا, وہاں مجھے 7-8 سال رکھا گیا, اور میری ابھی بھی یہ سیٹ سو جاتی ہے. کیا وجہ؟ میں کھٹی پہ سوتا رہا ہوں, وہ روئی ہوتی ہے اندر, سخت ہوتی ہے.
میں نے پہلے 2-3 سال بجلی کا بڑا مسئلہ تھا، 18 گھنٹے لائٹ نہیں تھی اور میں اس میں بھی الحمدللہ روزے رکھتا رہوں. جیل کی کوئی ایسی تلخ یاد جو بعد میں ابھی تک بھی آپ کو بے چین کر دیتی ہو؟ جیل میں سزائے موت کے قیدی تھے، ہمارے چکیاں جڑی تھیں. میں مکا تھا انہوں نے مجھے سزا طور پہ مجھے وہاں بند کیا ہوتا، تو میں نے چاہتا تھا کہ سب رہا ہو جائیں اور میں ان کے پیسے دوں. الحمدللہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بستان نام تھا بندے کا، دروالے کا بندہ، ابھی ٹیکسی چلا رہا ہے باہر. تو اس کی سزائے موت تھی. پھانسی کے آرڈر آئے تھے صبح، آپ کو یاد ہے جب پھانسیاں شروع ہو گئی تھیں؟ تو آرڈر آئے تھے پھانسی کے. تو ہم نے کوشش کی، مدعیوں کو راضی کیا. میں نے اپنے پاس سے کوئی آفر لگائی، وہ مان گئے. انہوں نے کہا کھوکر صاحب لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اسے نہیں بتاؤ گے، وہ پھانسی کے پھندے تک جائے یہاں تک ڈالے تو ہم اسے معاف کر دیں گے. شہری کا ٹائم تھا، وہ اسے معاف کر دیا نا. وہ بندے پہ کیا کیفیت تھی. اور ایک بندے کو موت سے بچانا پورے زندگی کا صدقہ جاریہ ہے. یہ میری ریکارڈ رکھیے گا، اس دور کا چیک کریے گا. جیل میں جتنے بور ہوئے ہیں میں نے کرائے، سب جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے جیل میں کام کرایا. جیل میں گیا تو پانی نہیں تھا، اڈیالہ جیل میں. اچھا. جیل میں پانی نہیں تھا جب ہم لوگ گئے. تو ایک ایچ ایس بی نئی جیل آئی، سکوٹی بارکس بنی ہے، اس میں مشین لگائیں تو نیچے مشین ٹوٹ جائے. میں نے گجرالے سے بندے منگائے، کوئی ایسا کام نہیں کرایا کہ سال بعد بند ہو جائے. ابھی بھی وہی پانی چاہ رہا ہے. میں نے کرایا. میرے دور میں نے کوئی 20 سے اوپر رجنامے کرائے ہیں. ویڈیو میری ٹک ٹاک آئی ڈی پہ لگی ہوئی ہیں. قتلوں کے رجنامے 8 بندے مرے ہوئے، میں نے فیس بھی ولا کرا دیا. تو لوگ تو آپ سے جیل کے اندر بڑے خوش ہوں گے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن ہم جانے لگے تو لوگ رو پڑے. وہ کہتے ہیں کھوکر صاحب جا رہے ہو. میں یار تسی من بدوا دے رہے ہو، دعا دے رہے ہو. لوگ دعا کرتے تھے نہ رہا ہو. آپ سنے ہوئے تو کام سی بات ہے. اچھا، جیل میں لنگر کھانا، روٹی میری چلتی تھی. ہر جمعرات کو جیل میں جو قیدی غریب لوارث ہے، نبی پاک کا اتنا سلوک تھا لوارثوں سے، قیدیوں سے، کہ وہ بانے سے رہا کرتے تھے. ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ نہیں یار اس نے یہ کیا وہ کیا، وہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا دے گا، ہم نہیں دے سکتے جی. اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. مجھے جو تعارف کراتا تھا نا، میں سینیٹر ہوں، میں فلانا ہے، میں نے ایک رشتہ دار ہوں، میں اس کا کام لیٹ کر دیتا، میں اس سے ملتا نہیں تھا. کوئی مجھے آ کے کہتا تھا نہیں میں ویاری کا ہوں، میں ملتان کا ہوں. یعنی کہ آپ پردیس میں ہیں، دوسرے شہر میں، اور قید ہیں. میں نے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں واپس جانے کے جن کی ایمبیسی ان کو نہیں دے رہی تھی. جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ ڈیرا بھی کئی 100 کنال کے اوپر ہے. جانوروں کو بھی آپ کہتے ہیں کہ میں زیادہ قید نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں قید کاٹی ہے جی، میں نے قید کاٹی ہے اور میں نے بہت سخت کاٹی ہے. میں اکیلا ہوتا تو مجھے 10 سال اور پرواہ نہیں تھی. مجھ پہ میرے ساتھ کمرے میں میرے والد بیمار، ان کا پاؤں کی 3 انگلیاں کٹی ہوئی تھی شوگر کی وجہ سے. ان کو گردے کا مسئلہ، ان کو نظر نہیں آتا تھا. انہوں نے میرے والد کو اس ٹائم میں جیل کٹوائی ہے. میرا سکا بھائی عمر جو حاجی ہے، جو آج تک کسی ملک میں نہیں گیا سوائے سعودیہ کے. اذان ہمارے گھر کی مسجد میں ہمارے بھائی دیتے ہیں، باہر سے مولوی نہیں رکھا ہم نے. آپ وہ اندازہ کر لیں کہ ان میرے بھائیوں کو، اور میرا 100 بندہ، کتنا 100 بندہ جیل میں تھا. ہم لوگ 100 بندے تھے گھر کے، 100 بندے تھے. اور میرے ڈیرے پہ ہر دوسرے دن چھاپا مارتے تھے. میرے گاڑیوں کے کاغذ لے گئے، میرا لائسنس لے گئے. اللہ کی قسم میں روزے کی حالت میں ابھی تک بنوا رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں. میرا ایک کاغذ انہوں نے نہیں چھوڑا. ایک زرداری صاحب والی گولڈن گن ہے، اس کو چھوڑ جاتے تھے. زرداری صاحب نے یہ گولڈن گن کب دی آپ کو تحفے میں؟ یہ تقریباً جب وہ پریزیڈنٹ تھے، اب آئی تھنک 2009-10 کی بات ہے. تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا یار اس کی کام کی چیز ہے، اسے دے دو. بلکہ ایک بہت بڑے کاروباری بندے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا زرداری صاحب تسی، میں نے تو کدے کوئی چیز نہیں گفٹ کی تھی. یہ انہوں نے کہا جی جس کے کام کی چیز تھی میں نے اس کو دے دی. میرا کزن سینیٹر ہے مصطفیٰ نواز کھوکر، ہمارا بھائی ہے. دیکھیں میں اب پھر اپنی ذاتی طور پہ بات بتاؤں، میں کسی سیاسی کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں کسی کو لیڈر ہی نہیں مانتا. یہ کیونکہ ہمارے لیڈر نبی پاک گزرے ہیں یا میں ان کو مانتا ہوں. ہمارا لیڈر جس کے پیچھے ہم ہیں نا، مصطفیٰ نواز کھوکر ہے. وہ کہے گا نا جی آئین شین میم سین میں چلا جائے تو ہم لوگ سے پوچھتے نہیں ہیں کیوں. مصطفیٰ نواز کے والد بھی اسپیکر رہے، وفاقی وزیر رہے، اور آپ کے سائنس آف ٹیکنالوجی کے بھی رہے، آپ کے تو تایا. جی اچھا، ان کی ڈیتھ بھی بالکل پاس پاس، آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ اور ان کی جو ڈیتھ ہے تھوڑا سا عرصے کا فرق ہے، کچھ دن کا. میرے تایا ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں 85 میں بھی، بعد میں بھی 2 دفعہ منسٹر رہے ہیں. وہ آج تک زندگی میں الیکشن نہیں آ رہے. انہوں نے وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی جیت اور ہر چیز کے باوجود وہ سیاست سے کنارہ کر کے بغیر ہارے ہوئے. میرے تایا الیکشن نہیں آ رہے آج تک، وہ پراپرٹی میں آ گئے. ایک تاثر تو یہ ہے کہ ملک ریاض کا جتنا یہ ساری زمینیں والا سارے معاملات ہیں یہ آپ لوگ دیکھا کرتے تھے، اور جو وہ پراپرٹی کے ٹائکون بنے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے بنے ہیں. دیکھیں جی ملک صاحب کے ابھی بھی ہم ساتھ ہیں. ہاں بالکل ہم ساتھ ہیں، کیونکہ ابھی ان پہ مشکل وقت ہے، ان پہ کوئی کیس بنے ہوئے ہیں. مشکل وقت میں ہم نہیں چھوڑتے کسی کو، اور ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو ملک صاحب کے ساتھ جب تک زندہ ہیں تو ہم لوگ ساتھ نہیں چھوڑیں گے. پہلے میرے تایا ابو تھے، اب ہم سارے مطلب ملک صاحب کے ساتھ ہم لوگ. اپنے ڈیرے پہ شیر
घोड़े, शुतुरमुर्ग, हर किस्म के परिंदे और जानवर रखे हैं। ये शौक़ पहले से मौजूद था या क्या है? हाँ, हमारी मिल थी रवात में कि उस टाइम तो कैमरा मोबाइल नहीं होते थे। मेरा कोई भी शेर, मैंने आज तक नाखून नहीं कटाए, मैंने आज तक दांत नहीं कटाए। आप नीचे फिर के देख लें। मैं शेर और कुत्ते में फ़र्क रखना चाहता हूँ, ताकि शेर कह के लोग, आप देख रहे होंगे कई भाई दोस्तों ने शेर रखे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, शेर पास से गुजर गए, वहाँ से गुजर गया। किसी को बुलाए ना मेरे शेर को हाथ लगा के दिखाए। जिस तरह जंगली है, मैं वाइल्ड लाइफ ये पार्क है हमारे पास लोपेरी में, इधर गया तो डॉक्टर साहब, मैं उस शेरों से क्योंकि मेडिकल के बारे में पूछता हूँ उनसे, उन्होंने टीका लगाया, शेर उठ के वहाँ भाग गया। यार उसको शेर है, उसको शेर रहने दो, कुत्ता ना बनाओ घर का। और मेरा जो बंदा वाइल्ड लाइफ के आके डॉक्टर चेक करता है, वो सिर्फ डॉक्टर करता है। मैं ज़िंदा बकरे भी डालता हूँ, जिनका खून चूसते हैं, इन पे विटामिन आते हैं, ताकत आते हैं। जो सफाई करता है वो खाना नहीं डालता, जो खाना करता है सफाई नहीं करता। मैं अपनी औलाद की तरह इन शेरों को रखा है। अच्छा, ये जो जितने भी आपके जानवर या परिंदे मर जाते हैं, आप उनको महफूज करके अपने ही इधर ड्राइंग रूम वगैरह में लगवा लेते हैं, ये क्या मोहब्बत है, ये क्या है जज्बा? एक स्टफ़ कराते हैं जी, औलाद की तरह रखे हैं। अगर हमसे नहीं पालने हो रहे, मैं इनका गोश्त मुर्गा नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो मैं इन्हें आज़ाद कर दूँ। लेकिन मैं जानवरों को कैद नहीं करता जी, मैं मुर्गों की लड़ाई नहीं कराता। आप मेरी कोई वीडियो तस्वीर निकला लीगा, मैं बटेरे नहीं लड़वाता, मैं मतलब कि जानवरों के साथ जुल्म नहीं करता जी। पाकिस्तान में तो जितने अमीर लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग सोने के जेवरात पहन लेते हैं, क्या आपको शौक़ नहीं है? मैं शुरू से ये रोलेक्स पहनता हूँ, क्यों जो लोग समझते हैं एक अमेरिकन कंपनी है मल्टी, उसके डायमंड्स और रिंग्स बहुत महंगी हैं, वो एक बराबर है, मैं सिर्फ एक रिंग पहनता हूँ। यानी जितना लोगों ने सोना पहना होता है ना, मैं उसके बराबर सिर्फ ये पहनता हूँ। क्या ये सोने की घड़ी है? जी, रोलेक्स है। मतलब रोलेक्स के बारे में, क्योंकि अगर आप तो माशाल्लाह पढ़े हैं, रोलेक्स कैश है। अगर मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ ना, वहाँ पे मेरे पैसे ख़त्म हो गए, गिर गए हैं, मैं किसी भी रोलेक्स स्टोर पे जाके मैं डॉलर्स के रेट पे बेच सकता हूँ। क्या मालियत होगी इसकी? अभी इसकी ये तो अब 20-25 हज़ार डॉलर। आपकी जो गाड़ियाँ हैं, इनकी क्या मालियत होगी? 1 अरब 100 अरब जाती होगी। 1 अरब 100 अरब की गाड़ियाँ रखी हैं। टैक्स हमारे 300% टैक्स है। मेरी जितनी गाड़ियाँ हैं बुलेट प्रूफ, मैं आपसे क्लियर करूँ, मैंने पाकिस्तान से नहीं तैयार कराई, क्योंकि वो मेरे साथ जेलों में रहे हैं और मुझे हंसी आती थी। मैं किस केस में आना जी, बंदे ने चेक की, शीशे के अंदर गोली चली गई, उसने पर्चा करा दिया, मैं डर गया जी। लोगों ने शौकिया गार्ड रखे हैं, डाले पीछे रखे हैं, मेरी दुश्मनी है। मेरे पे 300-400 FIR हैं कत्लों की, लोगों की क्या दुश्मनी है जी? मुझे आप जब लोगों का इंटरव्यू लें तो उन्हें कहा यार एक FIR वैसे डैश के लिए रख दिया करें। ठीक है। बाथरूम जाते हैं, पीछे गार्ड खड़े होते हैं। मैं तो खुद लड़ने वाला बंदूं, मैं अपने सर पे जेलें काटी हैं, मैंने खुद लड़ाई की है। मैंने एक वीडियो बनाई किसी अफसर के खिलाफ, मैंने अपने गनमैन से बनवाई, मैं अपने कलेजे पे बनाई। मेरे पास तो 1,500 बंदा था, मैं किसी को कह देता वीडियो बना दे। मैंने अपने कलेजे पे सारे काम किए। कोई एक बात जो आप कहना चाहते हो पब्लिक के सामने? आप लोगों के बारे में तासुर तो है कुछ और, लेकिन आप दिल की कोई बात है जो लोगों के साथ कहना चाहते हो? मैं देखें जी, एक पैगाम, एक साइलेंट पैगाम तो पहले उन बंदों को दूं कि पहले हमें समझाने वाले थे। मैं बिल्कुल रुकता था कि मेरे वालिद साहब पे FIR मेरी वजह से ना हो जाए। बुज़ुर्ग को अब समझाने वाले नहीं है। और मैं कफन बांध के बचपन से पैदा हुआ हूँ। मेरी तो उस दिन ईद होगी जिस दिन मैं मरूंगा, ऊपर जाऊंगा। तो मैं अफसरों को कहता हूँ कि अब हाथ खुला रख लो, मुझ पे झूठी FIR हैं, ECL में नाम, 4 शेड्यूल ये छोड़ दो। मैं वीडियो पैगाम दे के आप लोगों की वर्दियाँ उतार दूंगा, आप लोग होंगे वर्दी में, लेकिन अपने आप को बेइज्जत समझोगे आप लोग। और दूसरा कि लोग मर्द जिसने मूछ दाढ़ी रखी है, बड़ा रोब होता है। अल्लाह ताला ने सब भाइयों, जवान खूबसूरत जवान है टिकटॉक पे, सब दोस्त। मैंने आज तक किसी के खिलाफ टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाई। जो कर रहा है करने दे, हम लोग किसी का कोई डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, जिस गाने पे बना रहा है वो, लेकिन औरतों के साथ ना बनाओ, मर्द बना। मेरे दिखाए ना, मेरे किसी 1,500-2,000 बंदे जो मेरे डेरे के गार्ड, किसी औरत के साथ तस्वीर हो। औरतों के साथ, अपनी माओ बहनों के साथ, बीवियों के नाम पे मशहूर ना हो। बिल्कुल, आप छोड़ दें ये औरतों के साथ वीडियो बनाए। मर्दों की दुनिया, मर्दों के मेले लगे रहने दें। बहुत शुक्रिया आपका।